الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا اور ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو دوستو، میں نے پچھلے جمعے میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے اپنے رسول کو جب نماز دینے کا وقت آیا تو آسمانوں پر بلایا۔ جتنے احکامات اللہ نے بھیجے وہ سب زمین پر آئے، ساری شریعت زمین پر آئی، آسمان سے جبریل لے کر آئے۔ لیکن نماز اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ جب اس کو دینے کا وقت آیا تو اللہ نے اپنے رسول کو آسمانوں کے اوپر عرش معلیٰ پر بلایا۔ تو آپ نے پچھلے جمعے میں سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کے اندر پہنچے، آپ کو سواری دی گئی براق، اس پر آپ سوار ہوئے۔ جب مسجد اقصی میں پہنچے تو پہلے سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور فرشتے آسمانوں سے بہت سارے اترے اور وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو جبرائیل نے ایک انگلی پتھر میں انگلی ڈالی، سوراخ کیا اور آپ کی سواری کو اس پر باندھا، اور پھر آپ بھی اندر تشریف لے گئے تو وہاں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سب بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جبرائیل علیہ السلام نے اذان پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ رہے تھے کہ آج نماز پڑھانے کو کس کو حکم ملتا ہے اللہ کی طرف سے، تو جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پر کھڑا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھائی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک جلسہ ہوا جس میں حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جس نے مجھے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور ہم سب کچھ کے باوجود کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھو، آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، اور میرے اوپر نمرود کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ آگ میں جلانے کی طاقت نہیں ہے، اگر اللہ اس کے اندر سے جلانے کی قوت کو کھینچ لے تو آگ کچھ بھی نہیں کر سکتی، یہ اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ اللہ کے لیے ہیں تمام تعریفیں، وہی ہے قابل تعریف، کسی انسان کے لیے تعریف نہیں۔ جو سدا سے سدا رہے گا، اس نے مجھے اپنا دوست بھی بنایا اور میرے اوپر اس نے نمرود کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس کے بعد میں یوسف علیہ السلام کھڑے، انہوں نے کہا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کنویں کے اندر باقی رکھا، زندہ رکھا۔ بھائیوں نے جنگل میں ویران کنویں میں مار پیٹ کر ڈال دیا تھا اور یہ محسوس کر لیا تھا کہ اب انہیں کوئی بچا نہیں پائے گا، لیکن اللہ نے ان کو بچانا تھا۔ کوئی مار نہیں سکتا جس کو اللہ بچانا چاہے۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ اب یہ بچ نہیں سکتا اور اللہ نے اس کو حکم دے دیا بچنے کا تو کوئی اسے مار نہیں سکتا۔ اور ساری دنیا کے ڈاکٹر کسی آدمی کو
بچانا چاہیں اور اللہ نے اس کو مارنے کا ارادہ کر لیا، حکم آ چکا ہے، اس کی موت کا پروانہ ساری دنیا کے ڈاکٹر، ساری دنیا کی طاقتیں اسے بچا نہیں سکتی۔ روزانہ سورج کو نکالتا ہے مشرق سے اور مغرب میں لے جا کر چھپاتا ہے، روزانہ رات اور دن آتی ہیں، اور سونے کے بعد اللہ روزانہ ہمیں اٹھا رہا ہے۔ موت، حیات، زندگی سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک وہ ہے۔ اپنی نظریں اس کی طرف کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ کرو۔ وہ اکیلا ہے، سدا سے ہے، سدا رہے گا۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن وہ باقی رہے گا، اس کا کلام باقی رہے گا۔ قرآن پاک پڑھا کرو۔ تو میرے بھائیو، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کنویں سے بچایا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کہا کہ اللہ نے مجھے لوہے کی بڑی بڑی ذرائیں موم کر دیتے تھے ان کے ہاتھ میں، یہ ان کا معجزہ تھا۔ اللہ نے ان کو یہ معجزہ دیا اور ایسی آواز عطا فرمائی کہ پرندے جب ان کی آواز کو سنتے تھے، زبور کو ان کی زبان سے سنا کرتے تھے، تو پرندے بھی مسحور ہو جاتے تھے، ارد گرد جو ہے بیٹھ جاتے تھے، مدہوش ہو جاتے تھے۔ ایسی آواز اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ایسی لہن عطا فرمائی جس کی مثال نہیں۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے سمندر کو پار کرایا اور اسی سمندر کے اندر، دریا کے اندر، نیل کے اندر فرعون کو غرق کر دیا۔ وہی دریا موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ دے رہا ہے، اور وہی دریا اللہ کا حکم ہو جاتا ہے کہ مل جائے تو وہ ایک آدمی کے لیے موت کا سبب بن رہا ہے۔ غور کیا کریں اللہ کی خدائی میں، قرآن کے واقعات کو سنا کریں۔ فرعون غرق ہو گیا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ۔ اللہ جب چاہے تو طاقت اور حکومت کے ساتھ بھی ناکام کر سکتا ہے۔ کبھی بھی اپنی جوانی کے نشے میں، اپنی طاقت کے نشے میں، اپنی حکومت کے نشے میں نہ رہیں، اپنی دولت کے نشے میں نہ رہیں، اپنے مکانات کے نشے میں نہ رہیں۔ پچھلی قوموں کو اللہ نے دولت بھی دی تھی، طاقت بھی دی تھی، حکومتیں بھی دی تھی، پیسہ بھی دیا تھا، اور عمریں بھی دی تھی، قد و قامت بھی دیے تھے۔ جب انہوں نے سرکشی کی، اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزاری، تو اللہ نے ان تمام چیزوں میں ان کو نیست و نابود کر دیا اور ناکام کر دیا، ختم کر دیا۔ قرآن نے ان کا نقشہ کھینچ کر آپ کو بتایا ہے کہ کسی کو ہم نے ہواؤں کے ذریعے سے ختم کر دیا، کسی کو پانی میں ڈبو دیا، کسی کو ہواؤں کے ذریعے سے ختم کیا۔ یوں کہ ہم نے اس طریقے سے جب وہ سرکشی کرتے تھے ان کو ہم نے اس طریقے سے ختم کر دیا تھا۔ اگر اے امت محمدیہ کے لوگوں تم بھی نشے میں رہو گے، سرکشی کرو گے، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرو گے، تو تمہارے اندر بھی یہ عذاب ہم دے سکتے ہیں، تمہیں بھی تباہ کر سکتے ہیں۔ جو پچھلے قوموں کے واقعات قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ذکر کیے، ہماری عبرت کے لیے ذکر کیے کہ ان کے واقعات کو سن کر، پڑھ کر تم جو ہے ان سے عبرت حاصل کرو۔ تو اسی طرح سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی کہا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا اور تخت عطا فرمایا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا تمام تعریف اللہ کے لیے ہوں جس نے مجھے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی باپ نہیں، بغیر باپ کے مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے عالم کے لیے بشیر اور نذیر بنایا اور رحمت للعالمین بنایا، اور میرے اوپر قرآن جیسی عظیم نعمت نازل فرمائی۔ اللہ کا کلام جو آپ کے پاس ہے، اللہ کی عظیم نعمت ہے۔
قرآن مجید یہ وہی ہے اور اس کی برکات مستقل زمین پر ہیں۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا، جو قوم اس قرآن کو سیکھے گی، اللہ ان کو ایسے ویسے اگر ہوں گے تو ان کو اللہ اعلیٰ اونچا عزت عطا فرمائے گا ان کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ ہر چیز ختم ہو جائے گی لیکن قرآن باقی رہے گا۔ یہ قرآن پڑھنے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے۔ اللہ نے اس میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں، تو ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ انہی تمام کمالات اور صفات کی وجہ سے اللہ نے آپ کو تمام انبیاء پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو ایسا بنایا ایسے کسی کو نہیں بنایا، اور فرمایا اگر میں اپنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بناتا تو نہ زمین اور آسمان کو بناتا، نہ چاند اور سورج کو بناتا، نہ ستارے اور سیاروں کو بناتا، نہ اس کائنات کو وجود ملاتا، بلکہ تمام کی تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دنیا میں موجود ہیں۔ جتنا نبی کا مرتبہ اونچا ہے اتنا اس امت کا مرتبہ بھی اونچا ہے۔ امت اگر نبی کے لائے ہوئے طریقوں پر گامزن ہے، چل رہی ہے، تو اس زمین پر اس کا رہنے کا حق ہے، اور اگر یہ امت اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ جائے، اللہ کے حکموں سے ہٹ جائے، تو پھر اس کو زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے۔ تبھی آپ مستحق ہو ان تعریفوں کا جو قرآن کہہ رہا ہے خیرکم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اگر تمہارے اندر یہ صفات ہیں تو تم زمین پر رہنے کے زیادہ حقدار ہو بنسبت قبر میں چلے جانے کے، اور اگر تم ان چیزوں کو نہیں کرتے ہو تو پھر تمہیں زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے، پھر تم قبر میں چلے جاؤ بنسبت زمین پر رہنے کے۔ تو میرے بھائیوں، بھلائیوں کا ہم حکم کریں، برائیوں سے روکیں، بری اور لایانی چیزوں سے بچیں۔ بعض ذہن میں یہ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو مکہ مکرمہ سے ہی آپ کو آسمانوں پر بلا لیتا۔ یہاں مسجد اقصی میں آپ کو اللہ نے کیوں بلایا؟ پہلے یہاں بلایا، اس کے بعد میں آسمانوں پر بلایا، اس کی کیا وجوہات تھی؟ اس کی وجوہات یہ تھی کہ آپ کو تمام انبیاء کے سامنے فضیلت کو ظاہر کرنا تھا، اور یہ بتانا تھا کہ یہ امام قبلتین بھی ہیں اور امام الانبیاء بھی ہیں۔ تمام انبیاء کے امام جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دونوں قبلوں کا امام مسجد اقصی بھی اول قبلہ ہے، اور مسجد حرم بیت اللہ شریف بھی ایک قبلہ ہے۔ تو دونوں قبلوں کے امام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور کائنات میں سب سے افضل اور بزرگ اور سب سے اعلیٰ مرتبہ میں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر آپ جب نماز آپ نے پڑھا دی تو جبرائیل نے کہا کہ آج تمام انبیاء جتنے دنیا میں اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا بھیجا تھا وہ سب آئے، اور بہت سارے آسمان سے فرشتے بھی نازل ہوئے، اور ان سب نے آپ کی پیچھے اختتام نماز ادا کی ہے۔ کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے جس رات معراج ہونی تھی اس رات مسجد اقصی کے جو دروازے بند کیا کرتے تھے، اس وقت یہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا مسجد اقصی، تو دروازوں کو بند کر رہے تھے۔ جو اس وقت کے دربان تھے، دروازوں کی ذمہ داری جن پر تھی، تو ایک دروازہ باوجود کوششوں کے بند نہیں ہو رہا تھا۔ جو دروازہ بند کرنے والے لکڑی کا کام کرنے والوں کو بلایا اور ان کو دکھایا کہ دیکھو یہ بند نہیں ہو رہا۔ آج عشاء کے بعد میں جب دروازوں کا رات میں بند کرنے کا وقت آتا تھا تو بند نہیں ہو رہا تھا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ عمارت جھک کر نیچے آ چکی ہے، لہٰذا اس وقت رات میں اندھیرے میں کچھ نہیں ہو سکتا، صبح دیکھیں گے۔ لہٰذا باوجود کوشش کے وہ دروازہ بند نہیں ہوا اور ایسے ہی چلے گئے۔ صبح کو فجر سے پہلے
وہ دربان آیا، اس نے دیکھا کہ وہاں سواری کے نشانات ہیں اور پتھر میں سوراخ ہو رہا ہے اور دروازہ بآسانی بند بھی ہو رہا ہے، تو اس نے اس وقت سمجھ لیا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج عطا فرمائی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے سوار ہو کر کے مسجد اقصی کی طرف آئے ہیں، سفر کر رہے تھے، تو مشرکین مکہ جو سفر کر رہے تھے ان سب کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ تمہارا قافلہ وہاں تھا، تمہارا قافلہ وہاں تھا، تم وہاں پر تھے، وہ جب میں جا رہا تھا تو تمہارا گھوڑا بدکا اور تم دونوں کے دونوں گرے۔ یہ ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی۔ 1400 یا 1500 کلومیٹر کا راستہ ہے مکہ سے ملک شام مسجد اقصی کا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکل کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر لے جانا تھا، جہاں آپ کو نمازوں کا تحفہ دینا تھا۔ پہلے آسمان پر اللہ نے جب آپ کو بلایا تو دروازے پر فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل نے بتایا کہ میں ہوں، میرے ساتھ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے کہا بلائے گئے ہیں یا اپنے آپ آئے؟ انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے۔ دروازے کھولے گئے۔ پہلے دروازے پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ ارواحیں تھیں، پرچھائیاں تھیں۔ دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہوتے، بائیں طرف دیکھتے تو رنجیدہ غمگین ہوتے۔ جبرائیل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا یہ کیا وجوہات ہیں، یہ لوگ کون ہیں جن کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور جن کو دیکھ کر غم زدہ ہوتے ہیں۔ جبرائیل نے بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے اور ان کی دائیں طرف نیک اولاد ہے اور بائیں طرف وہ جہنمی ہیں جن کو دیکھ کر یہ غم کھاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اگر اچھے کام کرو گے تو آپ کو جنت اللہ عطا فرمائے گا۔ برے کاموں سے بچنا، نیکی کی تلقین کرنا، نیک کاموں پر لگنا، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے۔ شراب کو چھوڑو، جوا کو چھوڑو، زنا کو چھوڑو، چوری کو چھوڑو، غلط دیکھنے کو چھوڑو، غلط زبان بولنے سے بچاؤ، اپنے ہاتھوں کو غلط کام کرنے سے بچاؤ، اپنے پیروں کو غلط قدم بڑھانے سے بچاؤ، اپنے دل کو غلط سوچ سے بچاؤ۔ اچھی سوچ اپنے اندر پیدا کرو، اچھے کام کرو تاکہ آپ کی دنیا بھی خوشگوار ہو، آخرت میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں۔ اگر ہم نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا تو آخرت میں ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا، عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ وہاں کوئی خاندان حسب نسب نہیں چلے گا، وہاں عمل چلے گا۔ اس لیے آج دنیا میں موقع ہے، عمل کرنے کا موقع ہے، تو عمل کر لو، اچھا کام کر لو۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر پہنچے تو عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچواں آسمان پر پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتواں آسمان پر پہنچے تو آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل آپ کی شکل کے مطابق تھے، اور بیت معمور جس طرح دنیا میں مکہ میں ایک کعبہ ہے، اس کے بالکل ٹھیک اوپر ایک اور بیت اللہ ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے۔ اس کی دیواروں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، اور جو امت کے نابالغ بچے گزر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، ان کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں وہاں۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور جو غیر مسلموں کے نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں تو جنت میں
مسلمان مومنین کے یہ خدام ہوں گے، خادم بنیں گے۔ نابالغ جب تک بچہ رہتا ہے تب تک اس سے کوئی حساب کتاب، اس سے پوچھ گچھ نہیں۔ بالغ ہونے کے بعد اگر کوئی کفر اختیار کرتا ہے یا کوئی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تب اس سے پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ 14 سال سے لے کر کے 14 سال تک کسی بچے سے جو 14 سال تک کی زندگی تھی اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ بہرحال اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی تو اس سے بھی اوپر ایک سدرۃ المنتہا ہے، سدرہ جسے کہتے ہیں، وہاں سے آگے کسی کی رسائی نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے وہاں لا کر آپ کو چھوڑ دیا اور یوں کہا کہ میں یہاں سے اگر آگے بڑھوں گا تو میرا جسم جل کر خاک ہو جائے گا، میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اس سے بھی اعلیٰ اونچا مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جہاں کوئی نہیں جا سکے وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ تمام نبیوں کو معراج ہوئی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو معراج ہوئی تو نمرود کی آگ میں ہوئی، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں معراج ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت ہوئی جب عیسائیوں نے آپ کو مارنا چاہا۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر ہیں جن کو معراج عرش معلیٰ پر ہوئی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں عرش معلیٰ پر پہنچا تو میری اللہ سے ایسے ملاقات ہوئی جیسے کمان نہیں ہوتا، کمان کے دونوں سرے آمنے سامنے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے میری اور اللہ کی ملاقات اس طریقے سے آمنے سامنے ہوئی، اللہ سے بات ہوئی۔ کسی اور میں ہمت نہیں کہ آپ اللہ سے کوئی بات کر سکے، اللہ کی تجلی کو، نورانیت کو برداشت کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو وہ کہا تھا کہ مجھے آپ سے ہم کلام ہونا ہے۔ کوہ طور پر موسیٰ تھے اور اللہ آسمانوں سے بھی اوپر عرش معلیٰ پر ذرا سے جل کے دکھائی تو کوہ طور بھی جل کر خاک ہو گئے اور موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے اپنے پاس بٹھا کر کرسی پر اور ملاقات کی، تبادلہ خیال کیا۔ پوچھا کیا لے کر آئے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التحیات للہ، میری تمام عبادتیں قولی، مالی، بدنی سب تیرے لیے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا السلام علیک یا ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمتیں بھی ہوں، برکتیں بھی ہوں۔ جب اللہ کا اتنا جوش دیکھا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میرے اوپر رحمتیں نازل فرما رہا ہے اللہ، تو فوراً اپنی امت کا دھیان آ گیا۔ پوچھا یا اللہ میرے اوپر تو رحمت ہو گئی، میری امت کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ہمیشہ مضطرب رہتے تھے، تڑپتے تھے، راتوں میں رونا، اٹھ کر کہیں آہوں کا بھرنا امت کے لیے، اللہ میری امت کو سیدھا راستہ دکھا، میری امت کو ہدایت عطا فرما۔ آج امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توڑ رہی ہے۔ یہ وہ نبی ہیں جو آپ کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، جو نیک بندے ہوں گے آپ کی امت میں ان پر بھی میری رحمتیں اور برکت ہوں۔ اللہ نے امت کو بھی بخش دیا، امت کو بھی عطا فرما دیا کہ جو نیک لوگ ہیں اور نیک کام کریں گے، تقوی طہارت اختیار کریں گے، برائیوں سے بچیں گے، ان پر بھی میری رحمتیں اور برکتیں، وہ بھی مغفرت سے نوازے جائیں گے۔ پھر اللہ نے آپ کو یہ 50 نمازیں دیں۔ موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر مل گئے
کہا کہ مجھے تلخ تجربہ ہے، 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکی تھی میری امت، ساری امتوں کو اللہ نے نماز دی تھی۔ قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر امت کو کچھ نہ کچھ 1-2 وقت کی نماز دی تھی، کوئی امت ایسی نہیں تھی جو نماز نہ پڑھتی ہو۔ ہمارے لیے جو نماز دی گئی وہ 50 نماز دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے 50 کو قبول کر لیا، میری تو 2 نہیں پڑھ پائی تھی، آپ واپس جا کر کے کم کروائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند مرتبہ واپس گئے اور اللہ نے یہ 5 نمازیں رکھی اور فرمایا یہ نماز 5 ہیں، لیکن جو امتی آپ کا ان 5 نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھے گا، میں ان 5 نمازوں پر 50 وقت کی نمازوں کو برابر ثواب عطا فرماؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضرت علی کو ایک مرتبہ کسی جنگ میں تیر لگ گیا تھا پنڈلی میں، لوگوں نے اس کو جراح کو بلایا، نکالنا چاہا تو تکلیف بہت زیادہ ہوتی تھی، نکل نہیں پاتا تھا۔ نماز کا وقت ہوا تو نماز میں مشغول ہو گئے، تو لوگوں نے بتایا کہ اب ان کے جسم سے تیر نکال لو پنڈلی کے اندر سے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، نکالا گیا تو پتہ ہی نہیں چلا، انہوں نے نماز میں مشغول تھے، اللہ کی طرف متوجہ تھے۔ جب سلام پھیرا تو اپنے ارد گرد خون کو دیکھا، چٹائی آگے خون آلیدہ ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد پوچھے کیا کیا، تو بتایا کہ ہم نے وہ نکال لیا جو تیر آپ کو لگ گیا تھا اور نکالنا چاہتے تو نکل نہیں پایا نماز کے علاوہ، اور نماز میں ہم نے نکالا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو ایسی نماز تھی حضرات کی، اس نماز پر اللہ نے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ نماز کو اگر ہم اچھی طریقے سے پڑھیں گے، نماز اچھی نکلی تو باقی اعمال بھی اچھے نکلیں گے، نماز اگر ہماری خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ قیامت کا روز سب سے پہلے نماز کی پونچھ کچھ ہوگی، نماز صحیح اور اچھی نکلی تو باقی عمل بھی صحیح نکلیں گے، نماز خراب ہوئی تو باقی عمل بھی خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کریں ہم لوگ۔ آپ آئے واپس مکہ کے اندر تو آپ نے بتایا لوگوں کو، تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دعویٰ کر رہے ہیں، اور ابو جہل تو بہت زیادہ آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں مسجد اقصیٰ بھی چلے گئے، آسمانوں پر بھی چلے گئے، جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ کر آ گئے۔ تو ابو بکر کے پاس پہنچے، ابو بکر سے پوچھا کہ ایسا کہتے ہیں تمہارے دوست جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ ابو بکر نے فرمایا اگر نبی کی بات زبان سے بات نکلی ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اپنے نبی کی بات پر پختہ یقین ہو، اللہ کی ذات پر پختہ یقین ہو، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔